کبھی کبھی ایک خبر نہیں رہتی، وہ ایک سوال بن جاتی ہے، اور جب سوال جواب سے بڑا ہو جائے تو کہانی ختم نہیں ہوتی بلکہ شروع ہوتی ہے۔ پاکستانی کرکٹ کے سابق آل راؤنڈر عماد وسیم کی جانب سے طلاق کا اعلان بظاہر ان کا ایک ذاتی فیصلہ تھا۔ الفاظ سادہ تھے، لہجہ مختصر اور درخواست واضح کہ خدارا میری نجی زندگی کا احترام کیا جائے۔ لیکن کیا واقعی یہ معاملہ اتنا سادہ تھا؟ طلاق کے اعلان کے فوراً بعد کہانی نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ یہ رخ آیا عماد وسیم کی سابقہ اہلیہ ثانیہ اشفاق کے بیان سے، اور یہ بیان محض چند جملے نہیں تھے، یہ ایک ایسی تصویر تھی جس میں درد، شکوہ اور سوالات سب کچھ موجود تھا۔ ثانیہ اشفاق کہتی ہیں کہ ان کا گھر اجڑ گیا، بچے اپنے والد سے محروم ہو گئے، اور ایک 5 ماہ کا بچہ جسے اس کے والد نے آج تک گود میں بھی نہیں اٹھایا۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، اگر اختلافات برسوں سے تھے، اگر رشتہ پہلے ہی ٹوٹ چکا تھا، تو پھر یہ درد اتنا تازہ کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ ثانیہ اشفاق یہ بھی کہتی ہیں کہ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی، بطور بیوی بھی، بطور ماں بھی مشکلات تھیں، تلخیاں تھیں، لیکن رشتہ پھر بھی چلتا رہا۔ تو پھر ایسا کیا ہوا کہ سب کچھ اچانک بکھر گیا؟ ناظرین، یہاں کہانی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جہاں نام نہیں لیا جاتا، لیکن اشارہ بہت واضح ہوتا ہے۔ ثانیہ اشفاق کے مطابق ان کی ازدواجی زندگی میں ایک تیسری شخصیت داخل ہوئی، ایک ایسی شخصیت جو اس رشتے کا حصہ نہیں تھی، لیکن اس کے انجام پر اثر ضرور رکھتی تھی۔ وہ نام نہیں لیتی، وہ الزام براہ راست نہیں لگاتی، وہ صرف یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے بچوں کے مستقبل اور گھر کے وقار کی خاطر خاموشی اختیار کی۔ خاموشی، لیکن کیا خاموشی ہمیشہ کمزور ہوتی ہے، یا کبھی کبھی یہ سب سے بلند آواز بن جاتی ہے؟ یہاں ایک اور جملہ سامنے آتا ہے، میرے پاس ثبوت موجود ہیں۔ یہ جملہ سوشل میڈیا پر آگ کی طرح پھیل جاتا ہے، لوگ سوال کرنے لگتے ہیں، قیاس آرائیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر سوشل میڈیا خود ایک نام تلاش کر لیتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں نائلہ راجہ اس کہانی کا حصہ بن جاتی ہیں، ڈیجیٹل کریئٹر، وکیل، اور ایک ایسا نام جو پہلے بھی عماد وسیم کے ساتھ جوڑا جا چکا تھا۔ یاد کیجئے جولائی 2025، وہ وقت جب تصاویر اور ویڈیوز وائرل ہوئی، وہ وقت جب ثانیہ اشفاق اپنے تیسرے بچے کی امید سے تھی۔ کیا یہ محض اتفاق تھا یا وقت خود سوالات چھوڑ گیا تھا؟ طلاق کے اعلان کے بعد سوشل میڈیا کی نظریں نائلہ راجہ پر مرکوز ہو گئیں، لوگوں نے سوال کیے، کچھ نے الزام لگایا اور کچھ نے ثبوت مانگے۔ اس دباؤ کے جواب میں نائلہ راجہ نے ایک طویل بیان جاری کیا۔ وہ کہتی ہیں اگر کسی کے پاس واقعی ثبوت ہے تو انہیں عدالت میں پیش کیا جائے، سوشل میڈیا پر نہیں۔ وہ وضاحت کرتی ہیں کہ بدنامی صرف جھوٹے الزامات پر لاگو ہوتی ہے، اور اگر کوئی سچ کے ساتھ سامنے آنا چاہیے تو قانون اسے نہیں روکتا۔ یہ ایک قانونی موقف ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا ہر قانونی موقف اخلاقی سوالوں کا جواب بھی دے دیتا ہے؟ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ بیان مضبوط دفاع تھا، اور کچھ کے لیے یہی اعتماد سب سے بڑا سوال بن گیا۔ سوشل میڈیا پر رد عمل تیز ہو گیا، کسی نے کہا کہ ثانیہ اشفاق نے تو نام ہی نہیں لیا، پھر وضاحت کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کسی نے کہا کہ اتنا پر اعتماد لہجہ صرف بے گناہی نہیں بلکہ طاقت بھی ظاہر کرتا ہے، اور کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا کہ سچ عدالت میں طے ہونا چاہیے، نہ کہ تبصروں میں۔ اس تمام ہنگامے کے بیچ ایک آواز خاموش ہے، عماد وسیم کی۔ نہ کوئی بیان، نہ کوئی وضاحت، صرف خاموشی، اور کبھی کبھی خاموشی سب سے بھاری سوال بن جاتی ہے۔ یہ معاملہ اب صرف ایک طلاق کی کہانی نہیں رہا، یہ سوشل میڈیا، ٹرائل، عوامی رائے اور قانونی حدود کے بیچ ایک معلق سوال بن چکا ہے۔ سچ کیا ہے؟ کیا ثبوت واقعی سامنے آئیں گے، یا یہ کہانی بیانات اور قیاس آرائیوں میں ہی دفن ہو جائے گی؟ یہ ویڈیو کسی فیصلے کے لیے نہیں، یہ کسی کے مجرم یا بے قصور ثابت کرنے کی کوشش بھی نہیں، یہ صرف ایک کوشش ہے کہ خبروں کے شور سے ہٹ کر اصل سوالات سنے جائیں، کیونکہ انجام جو بھی ہو سب سے زیادہ متاثر وہ بچے ہیں جن کی کہانی اکثر خبروں میں گم ہو جاتی ہے۔ اور ناظرین، یہ پہلا موقع نہیں جب عماد وسیم پر بے وفائی کے الزام لگے ہوں، اس سے پہلے بھی کہا جاتا ہے کہ عماد وسیم کے ایک افغانی لڑکی کے ساتھ بھی مبینہ تعلقات تھے۔ ناظرین، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خاموشی سچ ہے یا ثبوت؟ فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے ڈیجیٹل چینل MBS تجزیہ کی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہاں، اپنی رائے ضرور دیجیے۔